حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا، آئے گی جب فاطمہ، آئے گی جب فاطمہ، حال پریشان دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا، روبرو بابا کے جب خاتون جنت آئے گی، خالی جولی سرور کونین کو دکھلائے گی، پھر یقین کہلائے گا، پھر یقین کہلائے گا، محشر کا میدان دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا، رکھ دیا پرچی نے اکبر کا کلیجہ چیر کے، رخ بدل ڈالے ہیں امت نے تیری تصویر کے، مالک کوثر ذرا، مالک کوثر ذرا، امت کے ساتھ دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا، اصغر معصوم کے لب پر سوال آب ہے، بوند پانی کے لیے وہ کس قدر بیتاب ہے، نہر سے پانی نہیں، نہر سے پانی نہیں دیتے مسلمان دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا، زینب و کلثوم سے کہتا تھا شمر بدگوہر، شام میں جاؤ گی نہ گے سر پھرو گی در بدر، کربلا کے بعد اب، کربلا کے بعد اب تاریخ زندان دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا، غم بلا گلزار کا اس دل کو دے حشر کا، جو ہے اولاد پیغمبر کی محبت سے بھرا، بخشوا دیں گے اسے، بخشوا دیں گے اسے، یثرب کے سلطان دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا، آئے گی جب فاطمہ، آئے گی جب فاطمہ، حال پریشان
شہیدان دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدان دیکھنا۔ صلوات محمد۔ بھائی شبیر پچھاڑے کھا کھا کر پوچھتے ہیں گئی کہاں، پوچھتے ہیں گئی کہاں، بھائی سرور قدم نہ گھٹ جائے، کب سے کرتے ہیں وہ غم، کب سے کرتے ہیں وہ غم، آج بن ماں کی ہو گئی افسوس، تیری دکھیائی بیٹیا، تیری دکھیائی بیٹیا ماں بولی زینب۔ صلوات بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر عصا، خبر نبی وفات ہے آخری پڑا، ہمسائیوں کے گھر گئی، رخصت کو اور کا، لو صاحب وہ بیل کرو اب پوچھیں، لو صاحب وہ بیل کرو اب پوچھیں، ایزا تھی تم سبھوں کو، میرے شور و شین سے، کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا چاہے، کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا چاہے، ہم سایہ کے حقوق سے آگاہ ہے جہاں، لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگہباں، اب ساتھ ان کا اور تمہارے ہے ہم کہاں، بن ماں کی ہوتی ہے میری دکھیائی، بن ماں کی ہوتی ہے میری دکھیائی بیٹیاں، بچپن پہ اپنے بچوں کے آنسو بہاتی ہوں، تم پر حسن حسین کو میں چھوڑ جا، تم پر حسن حسین کو میں چھوڑ جا، رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا، آغوش میں حسین کو گاہے بٹھا لیا، رخصت کیا کسی کو بلا لیا، پڑھنے کے واسطے کبھی قرآن، پڑھنے کے واسطے کبھی قرآن اٹھا لیا، کہتی تھی گاہ بچوں سے منہ اپنا موڑ کے، کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ، کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ کے، سن لو وصیت میری اس وقت یا امام، فضا سے میرے بات عدالت سے لینا کام، ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح و شام، دو بیٹیاں دو بیٹے بازر خدا، دو بیٹیاں دو بیٹے بازر خدا، میں نے بڑے دکھوں سے یہ سب بچے پالے ہیں، حق کے حوالے تم یہ تمہارے حق کے حوالے
ये तुम्हारे है आरज़ू के खबर में मुझको हसन लिटाए शबीर मेरे मुर्दे का मुँह क़िबला को फिराए फिर खुद कहा नहीं नहीं बच्चा है डर न जाए नागा खेलते हुए दोनों नागा खेलते हुए दोनों यतीम छाती लगा के बोली के लो हम तो मरते हैं तुमसे सुलूक देखिए क्या लोग तुमसे सुलूक देखिए क्या लोग लेकर बलाए बेटी की ज़हरा ने ये कहा रोती तो हूँ ज़्यादा न ज़ैनब मुझे रुला कुछ भाइयों के सौंपने का समझ मो दुआ तो उनकी रोने वाली है ज़रा तो उनकी रोने वाली है ज़रा क्या बस मेरा जो मर्ज़ी है परवरदिगार है ज़ैनब तमाम कुनबे की तो सोगा ज़ैनब तमाम कुनबे की तो सोगा ये कहती थी कि गश ने दिया मौत का पयाम हुजरे से निकले रोते हुए अखरबा तमाम तरतीब नाश के लिए बाहर गए इमाम ज़हरा ने या मुसल्ले पे अपना किया ज़हरा ने या मुसल्ले पे अपना किया लिखा है बस नमाज इशा की अदा हुई और गुल उठा के बीते रोज़ी की कज़ा और गुल उठा के बीते नबी की कज़ा माथा हसन ने मुर्दे के माथे पे रख दिया रो रो के अम्मा अम्मा कहा गश हुआ कलवों से अपने माथे को शबीर ने मला पाँव में दम न पाया तो ये कान ने पाँव में दम न पाया तो ये कान ने मैं आपका गुलाम हूँ और नूरैन हूँ आवाज दो सैन अम्मा हुसैन आवाज दो सैन अम्मा हुसैन आवाज दो सैन अम्मा हुसैन मुझे बुला दे एक और ले आ यार पीछे से अल्लाहुम्मा सल्ली अला शहीद की अजमत और जलालत में कोई कमी देखना नहीं चाहेंगे। इसी तरीके से आगे चले जाएं तो हलीमा सादिया की वहां पर खबर है जो हुजूर की केयर टेकर थी, दूध नहीं पिलाया मगर हुजूर की केयर टेकर जरूर थी और हुजूर उनको एहतराम की वजह से माँ कहते थे। तो जो लोग हजरत हलीमा सादिया के किस्से पढ़ते हैं, उम्मन मैं सुनता हूँ, बचपन से सुनता आया हूँ कि बकरी दूध नहीं देती थी, हुजूर ने नथनों को हाथ रख दिया तो बकरी दूध देने लग गई और गधा चलता नहीं था, लगड़ाता था और हुजूर करीब पहुंचे तो वो गधे ने चलना शुरू कर
कर दिया। जो ये मोजज़े बयान करते हैं उनको चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करें जिन्होंने हलीमा सादिया की कब्र को मुनहदिम किया। हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़ी मुक़द्दस हस्ती है और जबरदस्त सहाबी है, बावफा सहाबी, वो भी वहीं पर दफन है, उनकी कब्र को भी मिस्मार किया गया। बल्कि हमारे अहले सुन्नत के नजदीक तो जो इनके तीसरे खलीफा हैं हजरत उस्मान, वो भी वहीं पर दफन है। तो अगर ये हमारे आइम्मा की वजह से प्रोटेस्ट नहीं भी करना चाहते कि ये शियों के इमाम हैं, तो कम से कम अहले सुन्नत का भी तो एसेट वहां पड़ा हुआ है। फिर नॉन कंट्रोवर्शियल 5000 असहाब की कब्रें हैं यहाँ पर, 5000 इमीडिएट असहाब की कब्रें हैं जिनको मुनहदिम किया गया, और सैकड़ों अहले बैत की कब्रें हैं। मसलन फातिमा कुबरा वहीं पर है, फातिमा सुगरा वहीं पर है, सैयदा रुकैया वहीं पर है, सैयदा उम्मे कुलसूम वहीं पर है, जनाब रबाब वहीं पर है, जनाब लैला वहीं पर है, जनाब लबाबा वहीं पर है, वगैरह सैकड़ों अहले बैत के अफराद, बीबियां और बच्चे और हजारों असहाब रसूल इस कब्रिस्तान में दफन है। अब मैं यहाँ एक इज्जत हासिल कर रहा हूँ। जब हम गुफ्तगू करते थे जन्नतुल बकी की, मैं बच्चा था जब से मैं करबला गामे शाम, आपको याद होगा करबला गामे शाम में 8 शवाल को बहुत बड़ा जलसा होता है, बहुत बड़ी मजलिस होती है, वो मैं पढ़ता भी रहा हूँ। जब मैं मौलाना बन गया तो बचपन से मैं देखता था कि हमारे यहाँ गाँव में देहातों में ईद के 8वें दिन बाकायदा मजलिस होती थी 8 शव्वाल की, और इसको यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी के तौर पर मनाया जाता था। बल्कि लाहौर में तो जुलूस भी निकाला जाता है, अभी वाशिंगटन में भी जुलूस है कल के दिन, और इसी तरीके से संडे के दिन यूनाइटेड नेशन के सामने भी जुलूस है। इरादा तो हमारा यहाँ भी था जुलूस निकालने का, मगर ये कि इस दफा हो नहीं सका, तो अगले साल इंशाअल्लाह अगर जिंदगी है तो यहाँ पर भी जुलूस निकाला जाएगा, ताकि डाउनटाउन के अंदर दुनिया को बताया जाए ये जो मजलूम आइम्मा बकी है और अहले बैत बकी मदफून बकी, इनकी जो मजलूमियत की कहानी है वो दुनिया तक पहुंचाई जाए। यहाँ मैं इस बैकग्राउंड के बाद जो अब तक मैंने आपकी खिदमत आलिया में गुजारिश की, आपको ये अंदाजा तो हो गया है कि ये कितना इम्पोर्टेंट कब्रिस्तान है। और हुजूर ने यहाँ खड़े होकर कई मरतबा जनाजा की नमाज भी पढ़ाई है, हुजूर ने खड़े होकर यहाँ पर फातिहा भी पढ़ी है, हुजूर ने खड़े होकर यहाँ पर मैयतों को उस्कुरू मौताकुम बिल खैर के साथ याद भी किया है। हुजूर ने इसी बकी के अंदर खड़े होकर बाकायदा लोगों को ये भी बताया है कि हुकूक क्या है। अस्सलामु अलैकुम या अहल ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो वहाँ पर लिखी हुई ये कलमा लिखा हुआ है, और ये हुक्म भी है कि जब आप जाएं तो ये कलमा पढ़ के कब्रिस्तान में दाखिल हो। हुजूर ने यहाँ पर बहुत हिकमत के मवाइज़ हसना के दरिया भी बहाए हैं, और इस कब्रिस्तान में हुजूर के मुबारक कदम एक मरतबा नहीं सैकड़ों मरतबा लग चुके हैं। अगरचे हजरत अब्दुल्ला और आमिना बिन्ते वहब इन दोनों की कब्रें भी इत्तेफाक से मदीना के अंदर हैं, ताहम जन्नतुल बकी में इनकी कब्रें नहीं हैं। अबवा नामी एक जगह है मुज़ाफ़ात मदीना में, जहां हजरत अब्दुल्ला भी दफन है वालिद रसूलुल्लाह, और हजरत आमिना बिन्ते वहब जो मादर गिरामी है वो भी वही दफन है। गलतफहमी ये हो जाती है, लोग समझते हैं कि हजरत अब्दुल्ला और बीबी आमिना मक्के में दफन है। हजरत अब्दुल्ला का जो ससुराल था, यानी हुजूर का जो नाम-ए-हाल था, वो यसरिब से था, मदीने से था। हजरत अब्दुल्ला मिलने आए हुए थे, अभी हुजूर पैदा नहीं हुए थे, अपने ससुराल वाले रिश्तेदारों को यहीं पर वो बीमार हुए, और बीमार होने के बाद वफात पा गए, और इत्तेफाक से बीबी आमिना भी अपने लेके आई हुई थी, यहीं पर वो बीमार हुई, यहीं पर वफात पा गई। ये बैकग्राउंड भी बयान करनी जरूरी है ताकि गलतफहमियां भी बहुत सारी दूर हो जाए, पता चल जाए कि मदीना कितना मुतबर्रिक है। हुजूर की कब्र मुताहर और बीबी फातिमा ज़हरा की कब्र मुताहर के अलावा भी मदीना कितना मुतबर्रिक है, और कितनी होली साइट्स हैं मदीना के अंदर। जहाँ तक जनाब फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है, आपकी कब्र या तो रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह में है, जो कि मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, हुजूर के घर और मिंबर के दरमियान का जो टुकड़ा है वहाँ कहीं बीबी फातिमा को दफन किया गया, या फिर अपने हुजरे में दफन है,
اور ایک ضعیف احتمال ہے جنت البقیع کا۔ بلکہ ایک بات یہاں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سعودی گورنمنٹ نے جب مسمار کیے تھے روزے تو اس وقت روزہ بی بی فاطمہ کا بھی موجود تھا جنت البقیع کے اندر، اگرچہ ضعیف روایت کے مطابق بھی ہو مگر اس کو مینٹین رکھا گیا تھا۔ اور آج سے آلموسٹ 90 سال پہلے یہ روزے چمکتے تھے، انہوں نے یہ کہہ کے کہ لوگ روزوں کی اور قبروں کی پوجا نہ کریں، ان قبروں کو مسمار کر دیا۔ اب آئیے دوسرے پہلو کی طرف۔ یہ ایک پہلو تو واضح ہو گیا کہ یہاں کون کون دفن ہے، اب دوسرے پہلو کی طرف آ جائیے۔ پہلے جب ہم 8 شوال مناتے تھے تو یہ شیعوں کا اوکیزن ہوتا تھا، یہ شیعوں کی مخصوصی ہوتی تھی، مگر عجیب اتفاق ہوا چند سالوں سے کچھ ایسی حرکتیں ہونے لگیں کہ شیعوں سے پڑھ کر اہل سنت بھی اس میں شریک ہونے لگے۔ آپ کو یاد ہے حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی مولا کائنات بھی ہیں، یہ ان اصحاب میں سے ہیں جو مولا کائنات کے ساتھ آخری وقت موجود تھے۔ آخری وقت، آخری جو وصیتیں ہیں وہ حذیفہ یمانی کو بھی کی ہیں، اسبغ ابن نباتہ کو بھی کی ہیں، حجر ابن عدی کو بھی کی ہیں۔ یہ ان اصحاب میں سے ہیں جو آخر وقت تک مولا کے ساتھ موجود تھے، آخری شب بھی مولا کی صحبت میں شرفیاب رہے۔ حجر ابن عدی کا جب ان کے روزے کو گرایا گیا شام میں، مضافات شام میں، اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کا جو جسد پاک تھا وہ بالکل ایسے تھا کہ جیسے آج بھی مسکرا رہے ہوں، اور کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ پہلے تو انہوں نے ایک پکچر لی، پکچر لینے کے بعد انہوں نے انٹرنیٹ پہ ڈال دی، بعد میں اس پکچر کو کلیکٹ کرنے لگ گئے کہ اس سے تو بہت ہی زیادہ پرابلم ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ تو نسبتاً شیعہ تھے، مولا علی کے جانے والے تھے، صحابی رسول تو تھے ہی، مگر شہرت ان کی جو ہوئی وہ مولا علی کے ساتھ زیادہ ہوئی، اس لیے انہوں نے وہ پکچر بھی ہٹانی شروع کر دی، مگر ظاہر ہے کہ وہ پکچر موجود ہے۔ اور جو لوگ وہاں موجود ہیں، ایک صاحب ہیں حجت الاسلام والمسلمین شیخ جعفری، میں نے ان کو کال کر کے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آئی وٹنسز نے یہ بتایا ہے کہ جب لاش نکلی تو کفن بھی میلا نہ تھا اور پیشانی بالکل 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی۔ اب جب یہ روزہ صحابی گرایا گیا، حضرت عمار یاسر کا جب روزہ گرایا گیا، اور وہیں پر ایک تابعی ہے اویس قرنی، جب ان کے روزے کو منہدم کیا گیا، وہیں پر جو ابی ابن کعب ہیں ان کے روزے کو جب گرایا گیا، اگرچہ یہ شہید نہیں، وہ 2 شہید ہیں، یہ طویل موت مرے تھے، یہ وہ صحابی تھے بزرگ کہ جن کو حضور نے کہا تھا کہ تم نے ہماری پہلی آواز نہیں سنی تھی، تو انہوں نے کہا سنی ضرور تھی یا رسول اللہ، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ تو قرآن بھی کہتا ہے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نے ہماری پہلی آواز نہیں سنی تھی، کہنے لگے آواز تو سنی تھی مگر میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے چاہا نماز کو مختصر کر لوں، تو حضور نے فرمایا یہ نماز تمہیں کس نے سکھائی ہے؟ کہا آپ نے سکھائی ہے۔ کہا حکم خدا یہ ہے کہ نبی نماز میں بھی پکارے، نماز چھوڑ کر لبیک کہو۔ یہ وہ تو جب یہ روزے مسمار ہونے شروع ہوئے تو جب داعش نے ہمارے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ مسمار کیا، جن کے بارے میں حضور نے کہا تھا ستقتلک فئۃ باغیہ، ان قریب آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا جن کا قتل ثبوت ہے بغاوت حاکم شام۔ ان کا قتل یہ بتاتا ہے کہ ان کے قاتل کبھی صحیح نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جن کو حضور نے جرم سے پہلے باغی کہا ہو، وہ جرم کے بعد امیر المومنین کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ ہمارے یاسر کا روزہ جب مسمار ہوا، اور اویس قرنی کا روزہ، اویس قرنی، قرن اور قرن، زیادہ تر تو قرن پڑھا گیا ہے، قرنی، اویس قرنی، یہ قرن یمن میں ہے،
ये हुजूर को मिलने आए थे अवैस, और हुजूर उस वक्त बाहर गए हुए थे, आउट थे, ज़ियारत न कर सके। तो ये ताबेई है, ताबे रसूल, ताबे असहाब हैं, खुद सहाबी नहीं, मगर हमारे अहले सुन्नत के नजदीक ताबेई का भी बड़ा दर्जा है, जिसने सहाबी को भी देखा हो, कहते हैं वो भी बड़े दर्जे पे फायद है, वो भी तकरीबन सहाबी की मानिंद होता है उनके नजदीक इल्म रिजाल में। तो उसके बाद उबई इब्न काब है, ये 3 असहाब के रोजे जब यहाँ मिस्मार हुए, और हुज्र इब्न अदी का रोजा जब शाम में मिस्मार हुआ, रक्का शहर के अंदर, ये हलब से आगे और तेरे राहिब से आगे रक्का, यहाँ पे सिफीन की जंग हुई थी, वहाँ दफन है ये तीनों 2 असहाब और 1 ताबे। तो उस वक्त अहले सुन्नत भी हमारे साथ शरीक हो गए, और उन्होंने कहा देखिए दाइश बड़े बुरे हैं, इसलिए कि दाइश वाले नबी के असहाब की कब्रों की बेहुरमती कर रहे हैं। तो देखिए तारीख कैसे रिपीट करती है, 1400 साल से तो जाहिर है अहले बैत मजलूम चले ही आ रहे थे, 90 साल से ऑलमोस्ट रोजे गिराए गए थे। शाह फैसल इराकी ने बाकायदा मजालिम किए थे, और आपको इल्म है कि उस जमाने में भी रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बाकायदा मिस्मार करने की कोशिश हुई, और उससे कबल मुतवक्किल ने भी हल चलाने की कोशिश की थी, जब अभी रोजा तामीर नहीं हुआ था, जलाने की तक की कोशिश की थी। ये सारी इहानत की बातें तो हमारे भाई बर्दाश्त कर लेते थे, मगर जब 4 असहाब या 3 असहाब एक ताबेई की बात आई, तो अब अहले सुन्नत भी हमारे साथ शरीक हो गए, और उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं है, किसी भी सहाबी रसूल की कब्र की तौहीन जायज नहीं, और जो तौहीन करने वाले हैं ये दायरा इस्लाम से खारिज है। जब ये फतवा आया तो उस वक्त मैंने कहा था सुभान अल्लाह, जो सहाबी और ताबीन की कब्र को गिराए वो तो इस्लाम से खारिज है, और जो नबीज़ादों की कब्रों को गिराए उनको आप अमीरुल मोमिनीन समझते हैं। तो ये वो प्रिंसिपल्स है, उसूल है कि जिसके बाद आपने देखा कि अहले सुन्नत भी हमारे साथ शरीक हो गए, बल्कि अब अहले सुन्नत ये परसों इंशाअल्लाह अगर आपने देखा संडे के दिन सैटरडे नहीं संडे के दिन इंशाअल्लाह उलमाए अहले सुन्नत भी हमारे साथ यूनाइटेड नेशन में शरीक हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जन्नतुल बकी को तामीर होना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने ये तय कर लिया है, समझ लिया है कि अगर इनके इमामों के रोजे तामीर हो गए तो आइंदा असहाब के रोजों को भी कोई नहीं गिराएगा। दूसरे लफ्जों में अगर असहाब को भी आज मदद मिल रही है तो अहले बैत इस्मत व तहारत के मानने वालों से। अब आ जाइए जरा और ऊपर चले जाएं, तो जब लास्ट ईयर आपने देखा यही अयाम थे, तकरीबन रमजान से कबल की बात है, रजब के एंड में और शाबान के अवाइल में, जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का रोजा मूसिल शहर में जब हजरत यूनुस का रोजा गिराया गया। हजरत यूनुस वो हस्ती हैं जिनको मुसलमान भी मानते हैं, जिनको क्रिश्चियन भी मानते हैं, जिनको ज्यूज भी मानते हैं। दुनिया में कोई ऐसा यहूदी नहीं जो यूनुस को ना मानता हो, दुनिया में कोई ऐसा ईसाई नहीं जो यूनुस को ना मानता हो, दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं कि जो 10वीं सूरत वाले हजरत यूनुस को न मानता हो। तो गोया अब ये दुश्मनी और बढ़ गई, यहूदी भी हमारे साथ मिल गए। उन्होंने कहा ये वाकई शियों पे जुल्म हो रहा था, अगर शियों पे होता वो जुल्म 90 साल पहले 89 ईयर्स पहले रोक दिया गया होता तो यूनुस की कब्र पे जुल्म न होता। आज हमारे साथ यहूदी भी शरीक हैं, आज हमारे साथ क्रिश्चियन भी शरीक हैं, आज हमारे साथ अहले सुन्नत भी शरीक हैं, और शिया तो खैर है ही सही। तो गोया 90 साल पहले जो जंग हमने शुरू की थी अहले बैत इस्मत व तहारत और असहाब और अज़वाज की कब्रों के इन्हिदाम करने वालों के खिलाफ, आज उस जंग में कम अज कम 3 बिलियन लोग शरीक हो चुके हैं। सारे मुसलमानों का अब ये कहना है कि यूनुस की कब्र नहीं गिरनी चाहिए, हुज्र इब्न अदी की कब्र नहीं गिरनी चाहिए, अम्मार यासिर का रोज़ा नहीं गिरना चाहिए, अवैस कर्नी की कब्र नहीं गिरनी चाहिए, उबई इब्न काब की कब्र नहीं गिरनी चाहिए। अब दुनिया यही समझ रही है, हर मुसलमान भी इसमें शरीक है, हर यहूदी भी ये कह रहा है, हर नसरानी भी ये कह रहा है। तो 1436 हिजरी का शबान
ایک عجیب پیغام لے کر آیا ہے. جیسے جیسے منتقم کربلا کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے منتقم کربلا کی قوم کی سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے. آپ نے ملاحظہ فرمائے کہ اب اس وقت جو سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور اب بلکہ ایک اسکول ہے نیو یارک میں اس کے جو پریزیڈنٹ ہے اتفاق سے وہ میرے جانے والے ہیں. یہ روائز کا ایک اسکول ہے جس میں روائز بنائے جاتے ہیں جیسے ہمارا حوزہ علمیہ یا مدرسہ یا درس نظامی ہوتا ہے جیسے مولانا بنتے ہیں. یہ جو روائز کا اسکول ہے اس کے پریزیڈنٹ نے باقاعدہ ان کے خلاف داعش کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ ظالم ہیں اپریسر ہیں اور اسی طریقے سے اور بھی حتیٰ کہ میں نے یہ تک کا سنا ہے کہاں کہاں سے میسیجز اگر آپ گوگل کریں حضرت یونس کے روزے کو مسمار کرنے والوں کے بارے میں تو آپ کو کم سے کم 60-70 میسیجز ایسے ٹاپ موسٹ لوگوں کے مل جائیں گے. حتیٰ کہ پوپ نے بھی اظہار ناراحتی کیا جب یہ حضرت یونس کا روزہ گرایا گیا موصل میں تو پوپ نے بھی کہا یہ اینٹائی ہیومن بینگز سروسز ہیں جن کو کنڈم کرنا انسانیت کے لیے ضروری ہے. اب آخری پوائنٹ سنیے اور آپ کی زحمتوں کو میں ختم کروں. آئیے ذرا اس سٹیٹس پہ بحث کریں کہ قبر کا بنانا کیا سٹیٹس رکھتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر قبر کا بنانا شریعت میں اسلام میں کامن سینس میں پہلے مذاہب میں ابراہمک ریلیجن میں ریویلڈ ریلیجن میں آسمانی مذاہب میں کسی کتاب آسمانی میں ممنوع ہوتا تو ہمیں حضرت آدم کی قبر کا تو بالکل علم نہ ہوتا جن کو 10,000 سال کے قریب ہو رہے گئے ہوئے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے. ہمیں معلوم ہے کہ آدم کی قبر حضرت علی علیہ السلام کے پہلو میں ہے دائیں سائڈ پہ نجف اشرف کے اندر. اگر ہمیں ممنوع ہوتا تو جب سیلاب آ گیا تھا ساری قبریں وبریں ساری اس وقت تو مسمار ہو گئی تھی ظاہر ہے کہ نیچرلی تو ہمارے پاس حضرت نوح کی قبر کا نشان پتہ نہ ہوتا وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ نجف میں ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبروں کے بارے میں ہمیں نہ پتا ہوتا کہ یروشلم کے اراؤنڈ ہے. یہ یونس کی قبر کا نشان خود بتاتا ہے کہ اتنی صدیوں کے باوجود اگر ہزار سال کے باوجود قبروں کا نشان کی ہے. حضرت ایوب کی قبر موجود ہے حضرت ذوالکفل کی قبر موجود ہے حضرت حابیل جو پہلے مقتول تھے آج تک ان کی قبر موجود ہے جبکہ اس وقت تو قبر کو پریزرو کرنے والا کوئی نہ تھا. قرآن جو کہتا ہے اماتہ فاقبرہ اللہ کا کام ہے موت بھی دینا اللہ کا کام ہے قبروں کی حفاظت بھی. تو گویا قبروں کی تعمیر حکم شریعت ہے اور قبروں کو مسمار کرنا شرعاً حرام ہے. بلکہ نبش قبر کے بارے میں شیعہ اسکول آف تھاٹ میں بھی اور اہل سنت کے اسکول آف تھاٹ میں بھی یہی مکتب فکر کہتے ہیں دونوں کہ بغیر جینون ریزن کے قبر کھودی نہیں جا سکتی. عام انسان کی جب گناہگار انسان کی قبر کسی خاص جینون ریزن کے بغیر تازہ وہ بھی نہیں جا سکتی تو انبیاء اور ائمہ کی قبروں کو کیسے مسمار کیا جائے گا. حضور نے خود قبریں بنوائی تھی. حضور خود فرماتے تھے قبروں کی پوجا بالکل جائز نہیں ہے اور وہ کفر ہے وہ شرک ہے. کوئی بھی شیعہ خیر البریہ مذہب سے تعلق رکھنے والا کسی قبر کی پوجا نہیں کرتا ہے. ہم اگر قبروں کی پوجا کرنی ہوتی تو آپ کو کربلا میں پوجا کرنے والے ملتے آپ کو نجف میں پوجا کرنے والے ملتے. آپ نہیں دیکھتے جب اذان ہوتی ہے تو اللہ اکبر کہہ کے ہر مومن قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ رخ قبلہ کی طرف رہے دل میں محبت محمد و آج کی گفتگو یہاں پر اختتام پذیر ہو رہی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قبروں کا تعمیر کرنا سنت ہی نہیں فرض ہے اور قبروں کا کھودنا یا اہانت کرنا مکروہ ہی نہیں حرام ہے. لہذا جن لوگوں نے یہ کاوڑ ایکٹیویٹی کی ہے ان کو چاہیے کہ وہ قبروں کی تعمیر کی ہمیں اجازت دیں
اور ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم گلوبل لیول پر اینولی کم از کم جب انہدام جنت البقیع کے دن آئیں تو ہم بڑے سے بڑی مجالس کریں، بہت بڑے سے بڑا پروٹیسٹ کریں، کالم لکھ سکتے ہیں تو کالم لکھیں، یوٹیوب پہ میسیج ڈال سکتے ہیں تو یوٹیوب پہ میسیج ڈالیں۔ یہ جو تقریر میری ہو رہی ہے اگر یہ یوٹیوب پہ آپ اپلوڈ کر دیں اور آپ اپنے اپنے تمام کنٹیکٹس کو بھیج دیں تو انشاءاللہ یہ ایسی تقریر ہوگی کہ جس سے تھوڑا بہت فائدہ سب کو ہوگا، ہمیں تو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ ایک تو عظمت محمد و آل محمد کا اظہار ہوگا، ہم ظاہر ہے کہ دور بیٹھے ہوئے ان کے لیے یہی کر سکتے ہیں کہ کم از کم اس دن ہم غم کا دن منائیں جس دن ہمارے ائمہ کے چراغ قبور کو گل کر دیا گیا اور روزوں کو مسمار کر دیا گیا۔ طویل زحمت نہیں، یہاں پر جو ہستیاں دفن ہیں ان کے بارے میں ایک ایک جملہ سنتے جائیے۔ ایک جملہ تو سن لیجیے امام حسن سبز قبا کا، جو زہر ہلاہل ہمارے مولا کو دیا گیا، وہ زہر جگر کے ٹکڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ زہر دیا گیا اور یہ تاریخ کا پہلا اور آخری جنازہ تھا جو گھر سے 2 مرتبہ نکلا۔ جب جنازہ واپس آیا تو بی بی زینب پوچھتی ہے بھائی حسین جنازہ واپس کیوں آ گئے؟ فرماتے ہیں باقی باتیں بعد میں پوچھنا ہے، پہلے ذرا بھائی کے بدن سے میرے ساتھ تیر نکلوا دیجیے۔ بی بی زینب کے جملے ہیں، بی بی زینب روتی جا رہی تھی، بی بی زینب کہتی مجھ سے زیادہ حسین رو رہے تھے۔ میں نے کہا ماذا یبکی کا یا ابا عبداللہ، بھیا آپ کو کس شے نے رلایا؟ رو کے کہتے ہیں بہن زینب آج تمہیں اجازت تو ہے کہ بھائی کے بدن سے تیر نکال سکو، کربلا میں کوئی اجازت نہ دے گا کہ تم غریب زہرا کے بدن سے تیروں کو نکالو۔ اور ایک ہستی ہے زین العابدین، یہ راوی کربلا ہے، 37 سال زندہ رہے مگر کسی نے مسکراتے نہ دیکھا۔ پانی سامنے آتا تو رو پڑتے، کھانا سامنے آتا تو رو پڑتے، اور ہمیشہ ہمیشہ یاد کرتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص تھا دکاندار، وہ جانور ذبح کر رہا تھا، کڑائی میں ہاتھ رکھ کے پوچھتے ہیں بھائی تو نے اس جانور کو پانی پلایا تھا؟ کہنے لگا آپ کے نانا کا حکم ہے ہم پیاسا جانور ذبح نہیں کرتے۔ رخ پھر گیا کربلا کا، ہائے میرے پیاسے بابا، ہائے میرے پیاسے بھائیوں عزیزوں۔ ایک ہستی ہے باقر العلوم، انہوں نے 2 باغ وقف کیے تھے، اپنے بیٹے سے کہا صادق آل محمد سے کہ میرے ان 2 باغوں کی انکم سے 10 سال مسلسل مینا کے میدان میں غریب حسین کی مجلس منعقد کرانا، وہاں پر تعزیہ داری ہو، وہاں پر نوحہ پڑھا جائے، وہاں پر ماتم ہو، تاکہ ظالم کا بھی تعارف ہو، مظلوم کا بھی تعارف ہو۔ ایک ہے صادق آل محمد، انہوں نے اپنے دوست شاگرد صحابی فضیل بن یسار سے کہا تھا اے فضیل تم ہر روز ہمارے گھر آتے ہو، کل کیوں نہیں آئے؟ کہا کل میرے گھر میں مجلس حسین تھی اس لیے میں حاضر نہیں ہوا۔ پوچھا تم نے ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ کہا مولا جب بھی آپ کو بلاتا ہوں آپ صبح شام روتے رہتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا سمجھتے ہو فضیل ہم تمہارے گھر کی مجلس میں نہیں آئے؟ مولا میں نے تو نہیں بلایا تھا۔ کہا مجلس غریب میں آنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں، کسی دعوت کی ضرورت نہیں۔ مولا کہاں بیٹھے تھے؟ کہا جہاں مجلس غریب میں آنے والوں نے جوتیاں رکھی تھی میں جوتیوں پہ بیٹھ کے رو رہا تھا۔ کہا اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا اندر میری دادی فاطمہ تھی، احترام فاطمہ میں دروازے پہ بیٹھ گیا۔ بس آخری جملہ سنے، زحمت تمام ہو۔ ایک ایرانی عالم تھے، مجتہد تھے، میں نے ان کو 4-5 سال پہلے روتے دیکھا۔ انہوں نے امامہ اپنے گلے میں ڈال لیا، پیچ کھول لیے اور مادرم مادرم کر کے یوں سینہ پیٹتے تھے، مادرم مادرم مادرم۔ میں نے پوچھا سید کیا کر رہے ہو؟ کہا اپنی ماں فاطمہ کی قبر ڈھونڈ رہا ہوں، نہ روضہ رسول میں ملتی ہے نہ بقیع میں ملتی ہے، ہم سادات کی ماں کی قبر کا نشان مل گیا۔ آخری جملہ التماس سے دعا، ایک بی بی دفن ہے اس کا نام ہے ام البنین۔ میں نے تو یہاں تک روایتیں دیکھی ہے، واقعہ کربلا کے بعد جہاں بی بی کی قبر ہے نا یہی آ کے بیٹھ جاتی تھی اور قبریں بناتی تھی 4 اور یہ کہتی تھی یہ جعفر کی قبر ہے، اللہ اکبر، یہ عبداللہ کی قبر ہے، یہ عثمان کی قبر ہے، یہ عباس کی قبر ہے۔ 4 بیٹے تھے بی بی کے اور پھر 4 پہ نشان ختم کر کے ایک بڑی سی قبر بناتی اور لکھتی ھذا قبر الغریب، کہتی بچوں میں تمہیں نہیں رہوں گی،
गरीब ज़हरा को रोऊंगी जिसकी रोने वाली माँ जिंदा है। मातमे हुसैन या हुसैन